الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا ان کے منصوبے کو ناکام اور نامراد نہیں کر دیا تھا اس نے، اور ان پر جھنڈ در جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر پھینکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بز کی طرح کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الفیل قرآن کریم کی سورتوں میں 105ویں نمبر پر واقع ہے، یعنی ترتیب مصحف میں یا قرآن کریم کی جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کے مطابق سورۃ الفیل 105ویں نمبر پر واقع ہے، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ 19ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی، اور سورۃ الکافرون کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سورۃ الفیل کی کل آیات 5 ہیں، اس کے کلمات 23 ہیں اور اس کے حروف 96 ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ 19ویں نمبر پہ نازل ہوئی، اور مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، جبکہ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ تو یہ سورۃ الفیل کا مختصر تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ الفیل کا معنی ہاتھی ہے، اور بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ فارسی زبان میں ہاتھی کو پیل، پے کے ساتھ پیل کہتے ہیں، اور یہ معرب ہے، یعنی فارسی لفظ کو عربی میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، عربی میں اس کو معرب یعنی عربی لفظ بنا دیا گیا ہے۔ اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب الفیل کا واقعہ مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، صرف 5 آیتیں ہیں جن میں یہ واقعہ اور اس کی طرف اشارہ، اور قرآن کا جو ایک اسلوب موجز ہے، ایک منفرد جو انداز ہے، وہ اس میں بڑا نمایاں ہے کہ ایک جھنجھوڑ دینے والا انداز، اصلاحی انداز، ریفارمنگ ایک سٹائل جو قرآن اپنا رکھتا ہے کہ مقصدیت کی طرف توجہ دلانا، اور یہ ساری چیزیں اس واقعہ کے اندر یا اس سورہ مبارکہ کے اندر قرآن مجید نے سمو دی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس قرآن کریم میں ہم سورۃ الفیل کو اس لحاظ سے دیکھیں گے کہ اس کا ماقبل اور مابعد صورتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔